السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نئی کلاس میں ہم تختی نمبر 18 تجدید مع تشدید کے بارے میں پڑھیں گے۔ عربی میں میم عین ماء کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، یعنی کہ تشدید کے ساتھ جب تشدید آئے تو ہمیں اس کی ادائیگی کس طریقے سے کرنی ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم نے تشدید کا پہلے بھی طریقہ پڑھا تھا کہ تشدید ایک بار اپنے سے پیچھے والے حروف کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور ایک بار اپنے سے اگلے والے حروف کے ساتھ۔ اگر اگلے کوئی حروف نہ ہو تو اس کے اوپر جو بھی حرکت ہے زبر زیر پیش اس کے ساتھ وہ پڑھی جائے گی۔ تو ان تشدید کو بھی ہمیں اسی طرح پڑھنا ہے۔ چلیے اگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، علی، یا واو پیش یو، علیو، نون زبر نا، علیون۔ آپ نے دیکھا کہ یہ لام ایک بار عین کے ساتھ پڑھا گیا، ایک بار یا کے ساتھ، اور یہ یا ایک بار لام کے ساتھ پڑھی گئی اور ایک بار واو کے ساتھ، تو اس کی ادائیگی ہوئی علیون۔ جب ادائیگی میں کرتی ہوں تو آپ اس بات پر دھیان دیں کہ ساتھ ساتھ عین کی آواز واضح ہونی چاہیے، حرکت بالکل نہیں بڑھنی چاہیے۔ حروف مدہ ہے یہاں پر، واو مدہ، تو اس کی ایک الف کے برابر اس کو ہمیں کھینچنا ہے، علیون۔ یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، یزک، کاف کھڑا زبر کا، یزک۔ یا دال زبر یز، دال کاف زبر زک، یزک، کاف زبر کا، یزک۔ را پیش رو، یذکروا۔ میم زا پیش مز، زا میم زبر زم، مزم، میم زیر می، مزمی، لام پیش لو، مزملو۔ اس میں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، جو قاعدہ ہم نے اس سے پہلے یاد کیا تھا۔ میم دال پیش مد، دال تا زبر دس، مدس، سا زیر سی، مدسی، را پیش رو، مدثرو۔ عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، علی، یا زیر یی، علی، نون زبر نا، علیین۔ یہ والی جو تختی ہے یہ یاد کرنے کے لحاظ سے بھی اور سمجھنے کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ آسان ہے۔ یاد کرنے کا تو اوپر والا قاعدہ اس میں کوئی ہے ہی نہیں، لیکن صرف مائنڈ میں یہ بات بٹھانی ہے کہ اگر تشدید کے ساتھ تشدید ہو تب ہمیں الفاظوں کی ادائیگی اور حروفوں کی ادائیگی کس طریقے سے کرنی ہے۔ اب نیکسٹ تختی پر چلتے ہیں۔ تختی نمبر 19 مد کا بیان، یہ سمجھنے کے لحاظ سے بہت خاص تختی ہے۔ تو نمبر 1، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل مد واجب بامعنی اہم ہوگا۔ اب سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ اسی کلمے میں ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ جیسے یہ ہمارا ایک الفاظ ہے، ایک الفاظ مطلب ایک کلمہ، لیکن یہ ہمارا فی امرینا، یہ ہے فی امرینا، دو الفاظ مطلب دو کلمے۔ الفاظ جس میں الگ الگ ہوں تو وہ دو کلمے کہلاتے ہیں۔ لا الہ، لا ایک الگ ہے، الہ الگ ہے، تو یہ دو کلمے کہلائے جائیں گے۔ انا انزلنا، یہ ایک کلمہ، یہ دوسرا کلمہ، ایک الفاظ مطلب ایک کلمہ، دو الفاظ مطلب دو کلمے۔ تو حروف مدہ کے بعد جیسے یہ حروف مدہ ہے، حمزہ اسی کلمے میں ہو تو، یعنی جس کلمے میں آپ نے حروف مدہ پڑھا ہے اسی میں اگر حمزہ بھی ہے تو بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اس مد کا نام ہوتا ہے مد متصل۔ اور مد متصل کون سے مد کو کہتے ہیں؟ یہ بریکٹ میں، جب کوئی چیز بریکٹ میں بھی دی ہو اس کا مطلب اس میں اس کا میننگ دیا ہوا ہے مد متصل۔ متصل کا مطلب واجب بامعنی اہم ہوگا۔ نمبر 2، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو، جیسے اس دوسری لائن میں آپ دیکھیے، حروف مدہ کے بعد حمزہ، یہ رہا دوسرے کلمے میں۔ حمزہ کیوں ہے یہ؟ کیونکہ ہم پہلے ہی قاعدے میں پڑھ چکے ہیں کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، کیونکہ یہ خالی نہیں ہے اس لیے یہ حمزہ ہے۔ تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو پھر اس مد کا کیا نام ہوتا ہے؟ اس مد کا نام ہوتا ہے مد منفصل، مد جائز۔ منفصل کا میننگ ہوتا ہے مد جائز ہوگا۔ نمبر 3، حروف مدہ کے بعد والے حروف پر
अगर जज़म या तशदीद हो तो मद लाजिम होगा। ये तीसरी शक्ल है हुरूफ मद्दा को कैसे पढ़ा जाएगा। तो आपने एक तो हुरूफ मद्दा वो पढ़े हैं, अलिफ से पहले ज़बर हो, या मद्दा या से पहले ज़ेर हो, वाव मद्दा वाव से पहले पेश हो, और एक हुरूफ मद्दा ये वाले हैं। दोनों को ही आपको जहन नशीन करके खूब अच्छी तरह दोनों तख्तियों को रटना है सामने आमने रख के, जिससे आप दोनों में फ़र्क वाज़े कर सकें। और इसका जो पढ़ने का तरीका है वो इन तीनों पॉइंट्स को लेकर है। ये तीनों पॉइंट्स इस वाले मद को पढ़ने के रूल्स हैं। हुरूफ मद्दा के बाद वाले हुरूफ पर, ये रहा हुरूफ मद्दा के बाद वाले हुरूफ, जैसे इस हुरूफ मद्दा के बाद लाम हमारा बाद का हुरूफ है। हुरूफ पर अगर जज़म या तशदीद हो तो देखिए इस पर जज़म है तो इस पर तशदीद है, तो वो मद क्या होगा, लाजिम, उस मद का नाम होगा लाजिम। अब मद 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 बार बार ये बात आ रही है, तो आखिर ये मद है क्या। तो एक अलिफ से ज़ायद खींचकर पढ़ने को मद कहते हैं। वहाँ हमने जो इससे पहले पढ़े थे वो थे एक अलिफ के बराबर खींचना था, लेकिन यहाँ पे एक अलिफ से बराबर ज़ायद खींचना। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन उस्ताद लोग उसको अच्छे से समझाते हैं, वो ये कि एक अलिफ से ज़्यादा कितना खींच कर पढ़ना है, एक अलिफ से ज़्यादा कितना खींच कर पढ़ना है। तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी है कि इस वाला हुरूफ मद्दा के बाद वाले हुरूफ बाद हमज़ा उसी कलमे में हो, तो इस मद्दा की जो हमारी मिक़दार है वो 4 अलिफ है। कितनी है इसकी मिक़दार, 4 अलिफ, इतना खींचेगा। इसकी कितनी है, 2.5 अलिफ। इसकी कितनी है, 5 अलिफ। सबसे ज़्यादा इस वाले मद की मिक़दार है कि हुरूफ मद्दा के बाद वाले हुरूफ पर अगर जज़म या तशदीद हो तो मद लाजिम होगा। और सबसे ज़्यादा समझने में आसान भी ये है कि जज़म या तशदीद देखते आप इसको 5 अलिफ के बराबर खींचेंगे। कैसे, वो मैं भी आपको पढ़ कर वाज़े करूँगी। तो सबसे पहले हम मद मुतस्सिल पढ़ लेते हैं। पॉइंट 1, 4, 2.5, 5, ये आप अपने क़ायदे पर भी लिख लीजिएगा, और अगर आप भी इसी क़ायदे से पढ़ते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। खैर, इसको हम पढ़ेंगे 4 अलिफ के बराबर खींचकर। जाअ, सीअत, सूउ। इसकी मिक़दार मैंने आपको कितनी बताई, 2.5 अलिफ, यानी कि इस वाले से कम। फ़ी अम्रिना ला इलाहा इन्ना अंज़लना। इसकी मिक़दार कितनी बताई गई, 5, सबसे ज़्यादा। इसको पढ़ते हैं। आल-आना हज्जूका वस्सॉफ़ाती।